میں پچھلے 2 سال سے ایک کوئلے کی کان میں کام کر رہا تھا، مگر آج سے پہلے کبھی بھی ایسی آوازیں نہیں سنی تھیں جو پچھلے 1 ماہ سے مسلسل سننے کو مل رہی تھیں۔ مجھے بڑا عجیب لگتا وہ کسی عورت کی سسکیاں تھیں جو اس فیکٹری کے مینیجر کے کمرے سے آتی تھیں۔ ہماری فیکٹری میں زیادہ تر کام مردوں کا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی عورتیں آ جایا کرتی تھیں۔ لیکن پچھلے 1 ماہ سے ایسا ہو رہا تھا کہ میں جب بھی مینیجر کے کمرے کے پاس سے گزرتا مجھے رونے اور گڑ گڑانے کی آوازیں آتیں۔ کئی بار میں نے چھپ کر دیکھنا بھی چاہا مگر کوئی راز ہاتھ نہ لگ سکا۔ آج بھی میں اپنے کام میں مصروف تھا جب مجھے کان میں موجود ایک مخصوص کمرے سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اس وقت اس سرنگ میں میرے علاوہ کوئی اور ورکر نہیں موجود تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کمرہ صرف مینیجر کے لیے مخصوص تھا، اس میں کسی بھی ورکر کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آج بھی اندر سے کسی لڑکی کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑا کر نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ مجھے واضح الفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے، میرا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ مینیجر کی عادت سے میں اچھی طرح سے واقف تھا، مگر یوں اس بند کمرے سے آتی آوازیں مجھے بے چین کر رہی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھی بے بسی سے اس مینیجر کی منت سماجت کر رہی تھی۔ یہاں کے شور کی وجہ سے میں یہ تو نہیں سن پا رہا تھا کہ ان دونوں کے مابین گفتگو کیا ہو رہی ہے، لیکن اس عورت کی سسکیاں نہ جانے کیوں میرے اندر ایک ہلچل سی مچا رہی تھیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی دروازہ کھول رہا ہے، اس لیے میں فوراً وہاں سے بھاگ کر دوسری سرنگ میں باقی ورکرز کے پاس چلا گیا، اور وہاں سے میں یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ نکلنے والی عورت کون تھی اور کب واپس گئی، مگر میرا تجسس اب بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے مینیجر اس خفیہ کمرے میں ایسا کیا کرتا تھا جو یہ آوازیں آتی تھیں۔ یہاں تو سب مرد ہی ورکر تھے، کوئی لڑکی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے مینیجر کو کان سے باہر جاتے دیکھا۔ میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں فوراً سب سے چھپتے چھپاتے اس خفیہ کمرے کی جانب چل گیا۔ خوش قسمتی سے وہ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے خشک حلق کو ترک کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ اندر کسی لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں سر جھٹک کر واپس پلٹنے لگا کہ اگر اس مینیجر کا کوئی ذاتی فعل ہے بھی تو مجھے کیا لگے۔ یہی سوچتے ہوئے میں جب کمرے سے نکلنے لگا تو میرے جوتے کے نیچے کوئی چیز اٹکی۔ میں نے جھنجھلا کر جب دیکھا تو ایک پل کے لیے میں ساکت ہو گیا۔ وہاں پر ایک انگوٹھی گری تھی۔ میں ششدر سا رہ گیا، مجھے لگا جیسے وہ انگوٹھی میں نے پہلے بھی دیکھی ہے، لیکن کہاں یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی ایسی چیزوں پر غور نہیں کیا تھا۔ میں نے وہ انگوٹھی اپنی جیب میں رکھ لی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن میرا ذہن اب بھی اس انگوٹھی کی گرد گھوم رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی مینیجر ہمارے سر پر آ گیا، ہم سے کہنے لگا کہ میرے کمرے میں کون گیا تھا۔ یہ سن کر میں بری طرح سے گھبرا گیا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، وہ چلتا ہوا میری ہی جانب آ رہا تھا، اور میں یوں بدحواس تھا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ کسی بھی ورکر کو مینیجر کے کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ مینیجر اس بات پر بے حد غصہ کرتا تھا، اور یہ بات وہ ہم سے پہلے بھی بہت بار کہہ چکا تھا کہ اس کے کمرے کے آس پاس بھی اسے کوئی ورکر نظر نہ آئے، اور میں تو اس کا کمرہ اچھی طرح سے کنگھال کر آیا تھا، کیونکہ مجھے لگا شاید اس کے کمرے میں کوئی عورت ہے، کیونکہ میں یہ بات شک سے نہیں بلکہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ جو آوازیں میں نے سنی تھیں وہ کسی عورت کی تھیں۔ پھر میں تھا بھی پٹھان۔ عورت کے معاملے میں ہم لوگ بہت سخت مزاج کے ہوتے ہیں اور اسے اپنی انا، عزت اور غیرت سمجھتے ہیں۔ کسی بھی عورت کے یوں رونے اور سسکنے کی آوازیں سن کر ایک بند کمرے سے میں کیا گمان کر سکتا تھا؟ یہی کہ وہ کمینہ مینیجر ضرور کسی لڑکی کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ گو کہ میرا اس قصے سے تعلق نہ تھا، لیکن بہن بیٹی تو میری بھی تھی، اس لیے ایسا کچھ سن اور سوچ کر غصہ تو آتا ہی تھا۔ اس لیے ہی میں اس مینیجر کے کمرے میں چلا گیا کہ اگر کوئی عورت مجھے نظر آ گئی تو باس کو ثبوت کے ساتھ اس مینیجر کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ مینیجر اچھے کردار کا مالک نہ تھا۔ کافی ورکر سے سننے کو ملا تھا کہ عورتوں کے ساتھ فلرٹ کرتا تھا، اور پھر اس کے ناجائز تعلقات بھی تھے۔ وہ مینیجر کسی دوسرے شہر سے یہاں آیا تھا اور وہیں اسی فیکٹری میں رہائش پذیر تھا۔ اپنے ورکرز کے ساتھ کافی سخت گیر تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہوا تو میرا دل خوف سے کانپا تھا۔ کچھ دیر وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تم ذرا میرے کمرے میں آنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، اور مجھے لگا میری چوری پکڑی گئی ہے، مگر کیسے؟ میں تو اس کی غیر موجودگی میں گیا تھا۔
جب میں اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ کمرہ کافی کشادہ اور بڑا تھا۔ کمرے کے ایک طرف ایک سنگل بیڈ بھی رکھا ہوا تھا اور اسی کمرے کے اندر ایک اور خفیہ کمرہ تھا جہاں سے اس لڑکی کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ مجھے کہنے لگا، جو انگوٹھی تم نے جیب میں ڈال رکھی ہے شرافت سے یہاں میرے سامنے رکھ دو۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اسے یہ سب کیسے پتا تھا؟ میرے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ میری حالت دیکھ کر بولا کہ یہ کمرہ میرا ہے اور میرے کمرے میں کیمرہ لگا ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے زوردار حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ شخص میری سوچ سے زیادہ سمارٹ تھا۔ میں نے جیب سے وہ انگوٹھی کپ کپاتے ہاتھوں سے نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ میں نے کہا، آپ سے کچھ پوچھنے آیا تھا کہ جب یہ انگوٹھی میرے پیر سے ٹکرا گئی، اس سے پہلے کہ وہ میری تفتیش شروع کرتا میں نے خود سے ہی وضاحت دے دی۔ وہ کہنے لگا کہ زیادہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو، تم میرے کمرے کی تلاشی لے رہے تھے، آئندہ اگر میرے کمرے میں آنے کی کوشش کی تو نوکری سے بھی جاؤ گے۔ یہ سن کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ شخص بہت تیز تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے کمرے میں کیمرہ لگا ہے۔ میں جب واپس ورکرز کے پاس گیا تو وہ مجھ پر ہنسنے لگے۔ میری گھوری پر وہ چپ ہوئے تھے، لیکن میں اپنے آپ سے شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں اس شخص کے کمرے کی تلاشی لیتا؟ پھر میں گھر آ گیا۔ میری بیوی مجھے پریشان دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا کہ بس ذہنی طور پر پریشان ہوں۔ وہ کہنے لگی، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایک نظر بیوی پر ڈالی جو ہمیشہ اپنی من موہنی باتوں سے میری ساری پریشانی دور کر دیتی تھی۔ ہم سفر شاید ایسا ہی ہوتا ہے جو شوہر کی ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ میری گل بانو بھی ایسی ہی تھی۔ ہر مشکل گھڑی میں میرا ہاتھ تھام کر کہتی، ولی تم کیوں فکر کرتے ہو؟ مل کر یہ مشکل وقت بھی کاٹ لیں گے۔ میں بیوی کے معاملے میں بہت خوش نصیب تھا۔ میں ابھی بانو کے مسکراتے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا جب میری چھوٹی بیٹی میرے پاس آ کر میری گود میں بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر تو میں واقعی ساری پریشانی بھول جاتا تھا، لیکن شاید میری آزمائشیں تو اب شروع ہوئی تھیں۔ جب چند دن کے بعد وہ انگوٹھی میں نے گل بانو کی ڈریسنگ کے دراز میں دیکھی تھی، میرے ہوش ہی تو اڑ گئے تھے۔ میرا سر بری طرح سے چکرا کر رہ گیا تھا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی تو بہت پردے دار اور نیک سیرت عورت تھی۔ ایک انگوٹھی جیسی تو ہزار ہوتی ہیں۔ میں نے وہ انگوٹھی دوبارہ دراز میں پھینک دی۔ میرا دل پھر سے بے چین سا ہونے لگا تھا۔ میں مر کر بھی اپنے گھر کی کسی عورت پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ پورا دن میں دل اور دماغ کی جنگ میں الجھا رہا۔ میں انہی سوچوں میں گم کام سے فارغ ہو کر گھر کی جانب چلا آیا۔ جب گھر پہنچا تو میری بیوی کھانا بنا رہی تھی اور میری چھوٹی بہن نجمہ میری بیٹی کو پڑھا رہی تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کچن کا رخ کیا، لیکن خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ نہ جانے میں کیا کھوجنا چاہ رہا تھا۔ مجھے سوچ میں گم دیکھ کر بیوی پوچھنے لگی تو میں بات کو ٹال گیا۔ میں ابھی بھی کچھ غلط نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ تبھی نجمہ بولی کہ بھائی کل میرے کالج میں فنکشن ہے، مجھے 2000 روپے چاہیے، ہم سب سہیلیاں مل کر پارٹی کریں گی۔ نجمہ کی بات سن کر میں تھوڑا پریشان سا ہو گیا۔ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس وقت میرے پاس صرف 1200 روپے ہی موجود تھے۔ ان میں سے 700 میں نے نجمہ کو دیے اور کہا کہ میرے پاس اتنے ہی ہیں، تم انہی میں گزارا کر لو۔ میرے والدین حیات نہ تھے۔ نجمہ کے علاوہ میرا کوئی اور بہن بھائی بھی نہ تھا، اس لیے میں چھوٹی بہن کی اپنی جیب کے مطابق خواہشات پوری کر دیتا تھا۔ نجمہ کے چہرے پر ناگواری آئی تھی جسے میں نظر انداز کر کے کمرے میں جانے لگا۔ تبھی نجمہ بولی، یہی اگر بھابھی مانگتی تو آپ کی جیب سے پیسوں کے انبار نکلنے تھے، مجھے 700 روپے دے کر جیسے آپ احسان کر رہے ہیں، رکھیں یہ بھی اپنے پاس۔ نجمہ پیسے وہیں پٹک کر کمرے میں جا چکی تھی۔ ایک تو مہنگائی، دوسرا کم تنخواہ، پھر بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ بہن کے کالج کا خرچہ، میں اکیلی جان کہاں سے پورا کرتا؟ حالانکہ بانو نے کبھی مجھ سے پیسے مانگے ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی نجمہ کے اندر نند والے سارے اوصاف موجود تھے۔ بانو اس کی باتیں اس لیے بھی برداشت کر جاتی کہ بن ماں باپ کی بچی ہے، اس لیے تھوڑی بدتمیزی کر جاتی ہے۔ بانو نے آج تک مجھے نجمہ کی شکایت نہیں لگائی تھی، وہ ہر لحاظ سے اچھی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل میں کہیں نہ کہیں شک کا بیج بو چکا تھا جس نے میرا سکھ چین چھین لیا تھا۔ اگلے روز میں کان میں کام کر رہا تھا جب مجھے مینیجر کے چلانے کی آوازیں آئیں۔ وہ کسی کو غصے میں کہہ رہا تھا کہ اگر تم نہ آئی تو پھر دیکھ لینا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ میرے ساتھ 3-4 ورکر بھی مینیجر کی یہ آوازیں سن رہے تھے۔ مجھے حیرانگی ہوئی، اتنی سختی سے نہ جانے وہ کس سے بات کر رہے تھے۔
میں نے ان ورکر سے سوال کیا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ان کا ہنسنا میں سمجھ نہ پایا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ جانتے ہیں، ایک میں ہی ہوں جو ان سب سے بے خبر تھا۔ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کر کے کہکے لگا رہے تھے۔ آج پھر مجھے اس کمرے سے رونے کی آوازیں آئی تھیں۔ کوئی لڑکی بہت گڑ گڑا رہی تھی، مگر مینیجر اس پر چلا رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس لڑکی سے کیا چاہتا تھا جو وہ لڑکی سے دینے سے انکار کر رہی تھی۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی کہ اس مینیجر کا عورتوں سے غلط قسم کا تعلق ہے۔ کوئی بھی ورکر اس مینیجر کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن کسی نے بھی اس کی ٹو لگانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ بس ایک مجھے چین نہ تھا۔ پہلے تو اپنی کھوجی مزاج کے باعث اس مینیجر کی کھوج میں لگا رہتا تھا، لیکن اب بات کچھ اور رخ لے گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور میں فوراً وہاں سے دوسری جانب جا کر چھپ گیا۔ ان کے جانے کے بعد میرے قدم ایک بار پھر اس کمرے کی جانب بڑھے۔ کمرہ ویسے ہی خالی تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ میں نے مینیجر کو اکیلے اس کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر وہ لڑکی کہاں گئی تھی؟ میں نے ایک نظر فرش پر دوڑائی تو مجھے کیچڑ زدہ پیروں کے نشان دکھائی دیے۔ میں دل میں کئی وسوسے لیے اس کمرے کو بس باہر سے ہی دیکھ کر پلٹ آیا، کیونکہ اندر کیمرہ لگا تھا۔ میرے دل میں تو گویا آگ سی جلنے لگی تھی۔ ایسا کون سا راز تھا جو میں نہیں جانتا تھا؟ اس شام ہمیں تنخواہ ملنی تھی۔ میں بوجھل قدموں سے مینیجر کے پاس گیا تو وہ کافی خوش لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر باقی سب ورکرز کے سامنے میرے کام کی تعریف کرنے لگا، جو میرے لیے حیران کن بات تھی، اور پھر میری جانب میری تنخواہ بڑھا دی۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ مینیجر نے میری اس ماہ کی تنخواہ دگنی دی تھی۔ میں حیرت سے مینیجر کو یک ٹک دیکھنے لگا اور بولا کہ سر جی، یہ تو میری اصل تنخواہ سے بھی ڈبل پیسے ہیں۔ میری بات سن کر مینیجر مسکرایا اور کہنے لگا، آخر تم جو کام کر رہے ہو وہ بھی تو بڑا ہے۔ ان کے لہجے میں نہ جانے کیا راز چھپا تھا کہ میرے پیچھے موجود ورکرز ہنسنے لگے اور طنزیہ انداز میں میری تنخواہ کے لیے مبارکباد دینے لگے۔ تنخواہ لے کر میں دوبارہ تھوڑا بہت کام کرنے لگا۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تنخواہ میری محنت کے بدلے نہیں بلکہ کسی اور ہی بات کی وجہ سے ملی ہے۔ میری محنت بھی اتنی ہی تھی جتنی وہاں موجود ورکر کر رہے تھے۔ مینیجر کا ایک دم سے مجھ پر اتنا مہربان ہونا اور پھر باقی ورکرز کا اس طرح مجھ پر طنزیہ مسکرانا مجھے بہت کچھ غلط سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو میری بیوی صحن میں نل کھولے اپنے جوتے رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں اس کے قریب گیا تو مجھے دیکھ کر وہ چونکی اور کہنے لگی، آپ یہاں کیسے؟ میرا مطلب آج آپ جلدی کیوں آ گئے؟ بیوی کی ہڑبڑاہٹ اور اس کے جوتوں پر لگا کیچڑ دیکھ کر میں گنگ سا رہ چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے جوتوں پر یہ مٹی کہاں سے آئی؟ وہ فوراً بکھلا کر بولی کہ ساتھ والی گلی میں آج ختم شریف تھا، میں وہاں گئی تھی تو راستے میں کل شام ہونے والی بارش کی وجہ سے کافی کیچڑ تھا، اس لیے۔ آپ بتائیں، آپ کو تنخواہ ملی آج؟ بیوی کے الفاظ پر میں دنگ رہ گیا۔ اسے کیسے معلوم تھا کہ آج مجھے تنخواہ ملنی تھی؟ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اور سب سے اہم بات کہ وہ بہت نیک سیرت اور دین کو سمجھنے والی عورت تھی، مگر اب مجھے جو اندیشے ظاہر ہو رہے تھے اس کا مجھے اور ہی مطلب دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے وہ ساری تنخواہ بیوی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے وہ پیسے اپنی جیب میں ایک بھاری پتھر کی مانند محسوس ہو رہے تھے۔ نجمہ بھی وہیں موجود تھی۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو تڑخ سے بولی، کل میں نے مانگے تھے تو پیسے نہیں نکلے اور آج اتنی رقم بھابھی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ بانو نے فوراً وہ رقم جا کر نجمہ کو دے دی کہ یہ سب تم رکھ لو۔ نجمہ نے بھی پیسے رکھ لیے اور نخریلے انداز میں خوش سی ہو گئی۔ کچھ دن یوں ہی چلتا رہا۔ ایک روز جب میں کام سے لوٹا تو مجھے میری بیوی کمرے میں روتی ہوئی ملی۔ وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں وہیں کھڑے ہو کر اس کی باتیں سننے لگا۔ وہ سسکیاں میرے لیے نئی نہیں تھیں۔ میرا چہرہ ایک پل میں سفید ہو چکا تھا۔ میری بیوی فون پر کہہ رہی تھی کہ تم میری عزت کا کچھ تو خیال کرو۔ میری بات مان لو گے تو تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا۔ بیوی کے الفاظ میرے رونگٹے کھڑے کر چکے تھے۔ شاید بانو کو میری موجودگی کا احساس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کر دیے اور موبائل کان سے ہٹا کر چھپانے لگی۔ میں دم بخود سا رہ گیا تھا۔ میں بے جان وجود سے اندر کمرے میں آیا اور بانو کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ سٹپٹا کر بولی، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے اس کی بات انسنی کر کے کہا کہ تم کس سے فون پر بات کر رہی تھی؟
میرے سوال پر وہ چونک کر بولی، کسی سے بھی نہیں، امی کی کال آئی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا کر بات کر رہی تھی، پھر وہ گھبراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس دن کے بعد سے میں نے نوٹ کیا کہ میری بیوی کافی پریشان رہنے لگی ہے۔ گھر کے کاموں میں بھی اس کا دھیان نہیں رہتا تھا، اکثر کھوئی کھوئی سی بیٹھی رہتی، کبھی سالن جل جاتا تو کبھی دودھ ابل کر گر جاتا، مگر اسے احساس تک نہ ہوتا۔ وہیں دوسری جانب میری بہن نجمہ بات بات پر اس سے لڑنے لگی تھی۔ میں جب بھی گھر آتا تو اسے یہی شکایت رہتی کہ بھابھی روزانہ پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتی پھرتی ہیں۔ میں جب بھی کالج سے لوٹتی ہوں بھابھی گھر میں موجود ہی نہیں ہوتی، نہ ہی گھر کے کام میں ان کی کوئی دلچسپی رہی ہے۔ یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی تھی کہ بانو گھر پر توجہ نہیں دے رہی تھی۔ نجمہ کی آئے روز کی شکایات اور مینیجر کے کمرے سے آتی وہ روتی بلکتی آوازیں مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اب تو روزانہ کا معمولی بن چکا تھا۔ سارے ورکرز مجھے دیکھ کر عجیب سے جملے کسنے لگتے، ایسے طنز کرتے جیسے میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ میرا دل چاہا کہ میں یہ نوکری ہی چھوڑ دوں، مگر اس شام جو منظر میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میری روح لرز کر رہ گئی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ ہر وقت کی شک کی اذیت سہنے سے بہتر ہے کہ میں سچ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ آج جب میں کام پر آیا تو 1 گھنٹے بعد ہی مینیجر سے کہا کہ مجھے چھٹی چاہیے۔ وہ مان گیا۔ میں فیکٹری سے باہر نکل آیا اور بیرونی راستے سے فیکٹری کے اندر دیوار کود کر داخل ہوا اور چھپ چھپا کر مینیجر کے خفیہ رہائشی کمرے کی بیرونی کھڑکی کھول کر اس کے اندر چلا گیا۔ مجھے اب اس بات کی بھی پرواہ نہ تھی کہ وہاں کیمرہ لگا ہے یا نہیں۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ اس وقت مینیجر کھانا کھانے فیکٹری سے باہر جاتا تھا۔ میں کمرے میں آ کر چھپ گیا۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ وہ عورت جس کے رونے اور سسکنے کی آوازیں آتی ہیں وہ آتی کہاں سے ہیں، کیونکہ بیرونی دروازے سے کوئی بھی عورت مینیجر کے کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد کمرے کی بتی روشن ہوئی۔ وہ مینیجر اپنی جیب سے موبائل نکال کر کسی کو کال کر رہا تھا، پھر ایک لڑکی کو دھمکیاں دینے لگا کہ جلدی یہاں پہنچو ورنہ وہ اسے بدنام کر سکتا ہے۔ یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ آنے والی بانو نہ ہو، ورنہ میرا گھر یقیناً برباد ہو جاتا۔ میرا شمار ان مردوں میں ہوتا تھا جو غیرت کے نام پر یا عورت کو مار دیتے تھے یا خود مر جاتے ہیں۔ اگر بانو میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی تو میں اس کے ساتھ کبھی بھی رہ نہیں سکتا تھا۔ میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ مینیجر بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، پھر کمرے میں موجود الماری کا دروازہ کھٹکا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اس الماری میں کوئی خفیہ دروازہ بھی ہے۔ وہ مینیجر اٹھا اور اس نے وہ الماری کا دروازہ کھول دیا۔ اندر آنے والے کے برقعے کو دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی تھی۔ ایسا برقع بس ایک ہی عورت کے پاس تھا، کیونکہ یہ ایک مخصوص کپڑے اور رنگ کا سلوایا تھا، بازار سے خریدا ہوا نہیں تھا کہ میں یہ سمجھ لیتا کہ ایسے بہت سے برقعے ہوں گے۔ وہ اندر آتے ہی مینیجر کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی، کہنے لگی خدا کے لیے مجھے بخش دو، میری جان چھوڑ دو، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تم جب تک میری خواہش پوری نہیں کرو گی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم کب سے بہانے بنا رہی ہو اور میں چپ ہوں۔ ہر بار آتی ہو رونے لگ جاتی ہو اور واپس چلی جاتی ہو، لیکن آج میں تمہیں یوں نہیں بخشوں گا۔ اگر آج تم نے مجھ سے بہانہ کیا تو گل ولی کو سب کچھ بتا دوں گا اور وہ تم پر شک کرے گا، تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر دونوں کی رنگت اڑی تھی۔ میں نے اس مینیجر کو بہت مارا، اتنا مارا کہ خون و خون کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ پھر میں نے قہر بھری نظروں سے بانو کی طرف دیکھا تھا، جو اب بھی نقاب میں تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسی الماری میں بنے خفیہ راستے سے اسے باہر لے گیا۔ ایک لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلا تھا۔ میں اسے گھر لے گیا اور گھر کا دروازہ دھڑ دھڑایا۔ دروازہ میری بیٹی نے کھولا تھا۔ میں نے بانو کو اندر لا کر زمین پر زور سے پٹخا تھا۔ اس کے منہ سے چیخ سی برآمد ہوئی تھی۔ میں کچن میں گیا اور تیز دھار والا چاقو لے کر آ گیا۔ بات میری غیرت کی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے مار ڈالوں گا۔ جیسے ہی میں اس پر وار کرنے لگا بانو چیخنے چلانے لگی۔ اس کی آواز سن کر سامنے کمرے سے کوئی نکل کر میرے سامنے آ گیا، جسے دیکھ کر میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ وہ بانو تھی جو میرے اور اس برقعے والی کی بیچ کی آڑ بنی تھی۔ اگر بانو میرے سامنے کھڑی تھی تو اس کا برقع پہنے یہ کون تھی؟ میرے ہاتھ سے چھری گر چکی تھی۔ میں وہیں ڈھہ گیا۔ اس لڑکی نے اپنا نقاب الٹ دیا۔ وہ نجمہ تھی، میری بہن، جو اس مینیجر کی باتوں میں آ کر پھنس چکی تھی، لیکن اب تک اس کی عزت محفوظ تھی، لیکن وہ میرا اعتماد کھو چکی تھی۔ میں نے اس کی تعلیم چھڑوائی اور 15 دن میں اس کا نکاح اپنی برادری میں کر دیا۔
لیکن اب یہ سوچتا ہوں کہ میرا ہاتھ بہن کو دیکھ کر کیوں رک گیا۔ غیرت تو وہ بھی میری ہی تھی، میں نے اس کا قتل کیوں نہیں کیا؟